اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور بحث فقہ میں کی جاتی ہے جسے سب اور غسل کی بحث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بحث کا بنیادی طور پہ تعلق کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جی وضو میں دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، مستحب ہے مشہور فقہا کے نزدیک۔ تو آپ اگر اس مستحب کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کب کہا جائے گا کہ آپ نے دوسری دفعہ دھویا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غسل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ غسل یعنی ایک دفعہ دھونا کب ہو جائے گا کہ آپ نے ایک دفعہ دھو لیا؟ ایک دفعہ دھونا کب ہوگا کہ جب پورا عضو دھل جائے مکمل طور پہ، ٹھیک ہے۔ چہرہ ہے تو اوپر سے لے کر نیچے تک اور عرض میں جو اس کی حد تھی مکمل طور پہ دھل جائے، اور سوئی کا ایک جو ذرہ ہے، سوئی کی جو نوک ہے اس کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تو یہ ایک دفعہ دھونا کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جب دوسری دفعہ دھویا جائے گا تو وہ دوسری دفعہ دھونا کس میں جائے گا، مستحب میں جائے گا۔ لیکن اگر پہلی دفعہ میں کیا مکمل چہرہ نہیں دھلا، پہلی دفعہ اس نے دھویا کچھ حصہ کیا رہ گیا، پھر وہ پانی ڈال رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ دوسری دفعہ دھونا شمار نہیں ہوگا، اسے کیا کہیں گے، یہ دوسری دفعہ پانی ڈالنا شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں، دوسری دفعہ پانی ڈالنا کہتے ہیں۔ تو غسل میں جو ہے وہ دو ہو سکتے ہیں، یعنی ایک غسل یعنی ایک دھونا واجب، دوسرا مستحب، اور تیسرے پہ کیا آ جائے گی، حرمت آ جائے گی۔ لیکن پانی ڈالنے میں کیا ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، پانی ایک دفعہ ڈالیں، دو دفعہ ڈالیں، تین دفعہ ڈالیں، اس میں کوئی حرج نہیں رہتا۔ تو یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات طلاب کے لیے، عوام کے لیے مکس اپ ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ڈالنے میں، پانی ڈالنے میں اور دھونے میں کیا فرق نہیں کرتے۔ تو اگر کسی بندے نے کیا یوں کر کے پانی ڈالا، یعنی پانی بھرا ہاتھ میں، ایک دفعہ ڈال دیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر کیا دھویا اس نے ایک دفعہ، تو وہ یہ شروع میں دیکھتے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس نے تو 4 دفعہ پانی ڈال دیا، اس نے تو 5 دفعہ ڈال دیا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی وضو گیا باطل اس کا، کیوں جی تیسری دفعہ دھونا تو جائز ہی نہیں تھا، دیکھو جی اس نے تیسری دفعہ دھو لیا۔ تو وہ بندہ کیا کہے گا، وہ کہے گا نہیں میں نے تیسری دفعہ نہیں دھویا۔ تیسری دفعہ دھونا کب ہوتا کہ جب دوسری دفعہ مکمل دھل چکا ہوتا۔ دوسری دفعہ دھونا کب آتا کہ جب پہلی دفعہ مکمل دھل چکا ہوتا۔ جب پہلی دفعہ ہی مکمل نہیں دھلا اور ابھی تک پانی ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے، دھونے کا سلسلہ جاری ہے، تو ابھی تک غسل اولا ہی مکمل نہیں ہوا۔ غسل اولا یعنی پہلی دفعہ کا دھونا ہی کیا مکمل نہیں ہوا، اور ابھی میں جو پانی ڈال رہا ہوں یہ وہی پہلے دفعہ پہلے ہی دھونے کا کیا بن رہا ہے، ایک مقدمہ اور حصہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بے شک جو ہے نا پانی بازو کے اوپر ایک یوں لیں چلو، ایک چلو ڈالیں، 2 چلو ڈالیں، 3 ڈالیں، 4 ڈالیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، جتنے بھی کیا چلو ڈالتے جائیں، 5 10 15، ٹھیک ہے، جتنے ڈالتے جائیں، اسراف نہ کریں، اسراف کیا ہے منع کیا گیا وضو میں۔ کیا چیز نہیں، ٹچ بھی کر دیں، ٹچ کرنے میں حرج نہیں، بازو ڈال کے تھوڑا ٹچ کر دیں، پھر یہاں تک، پھر یہاں سے دوبارہ ڈال لیں، یعنی پورا بازو کیا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ دھوتا ہوں، کیسے میں نے یہاں پہ پانی ڈالا یوں کر کے تھوڑا دھو لیا، پھر ڈالا دھو لیا، پھر میں نے یہاں پہ پانی ڈالا یوں کر کے دھو لیا، پھر تیسری دفعہ یہاں پہ پانی ڈالا، یعنی ٹوٹل میں نے کیا 9 دفعہ پانی ڈالا، 3 دفعہ یہاں پہ ڈالا یہ حصہ دھو لیا، پھر یہاں پہ ڈالا یہ دھو لیا، پھر یہاں پہ ڈالا یہ دھو لیا۔ اب کیا ہے یہاں پہ میرا کیا ہو گیا، 9 سب ہو گئے، 9 سب یعنی 9 دفعہ پانی ڈالنا ہو گیا، اور دھونا کتنی دفعہ ہوا، ایک دفعہ دھونا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں رہتا۔ ہاں نیت میں، انسان کی اصل یہ چیز کیا ہے، نیت کا فرق ہے کہ وہ نیت کہاں پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس کی نیت وہی پہلی دفعہ دھونے کی ہے یا دوسری دفعہ دھونے کی ہے۔ تو دوسری دفعہ دھونے کی نیت کی طرف بندہ تب جا سکتا ہے جب پہلی دفعہ مکمل دھل جائے، لیکن اگر پہلی دفعہ مکمل نہیں دھلا تو وہ بار بار پانی لے سکتا ہے، یعنی بار بار پانی لینے میں حرج نہیں ہے، یعنی بعض کا انسان تھوڑا سا پانی لیتا ہے اور اس نے کیا چہرہ دھویا تو اس سے صحیح اطمینان نہیں ہوا کہ پتہ نہیں پانی پہنچا ہے نہیں پہنچا، پھر دوبارہ لے لے پانی، دوبارہ پانی لے کے دوبارہ کیا دھو لے، تیسری دفعہ پانی لے لے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی پانی ڈالتا رہے ایک ہی دفعہ دھونے کی نیت سے، تو یہ نظام کیا چلے گا، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں رہے گا۔ اچھا، اس میں مقدمہ اور غیر مقدمہ کا فرق بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اس کو سب شمار کرے اور دھونا شمار نہ کرے، پانی ڈالنا شمار کرے لیکن دھونے کی نیت ہی نہ کرے، اس میں پھر وہ جو ہم نے شروع میں کہی تھی ایک مشکل کہ بھئی اصل کیا ہے مشکل، وضو میں کیا جو بڑی مشکل پیش آتی ہے چہرہ دھونے میں، کہ پانی کا آغاز کہاں سے کیا جاتا ہے دھونے کا، بالکل اوپر سے جہاں سے بال اگتے ہیں، اور اس کا لوگ عام طور پہ خیال نہیں رکھتے اور پیشانی پہ پانی ڈال دیتے ہیں، وہ پیشانی کے وسط میں پانی آ جاتا ہے، اوپر ایک انگلی کیا ہے رہ جاتی ہے، لیکن وہ دوبارہ کیا جب ہاتھ مارتے ہیں تو وہ اوپر سے کیا مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں نیت میں یوں کیا کریں، ٹیکنیکل طور پہ فرق رکھیں، ہم کہیں گے کہ جب اس نے پیشانی پہ پانی ڈالا تو وہ اسے غسل شمار نہ کرے، دھونا اسے شمار نہ کرے، اسے وہ کیا شمار کرے، پانی ڈالنا شمار کرے، سب شمار کر رہے، اور جب ہاتھ مارے یعنی ہاتھ جب رکھ کے نیچے
لینے کے لیے آئے تو اس ہاتھ رکھنے کو کیا شمار کرے؟ دھونا شمار کرے. تو اس طرح کیا ہو سکتا ہے اس کا. لیکن اس میں شرط کیا رہے گی کہ ہاتھ کے اوپر اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جب وہ اوپر رکھے اوپر خشک جگہ پہ تو وہاں پہ پانی اتنا لگ جائے کہ پانی کے جو ہے وہ امرار ہو جائے. امرار کا مطلب پانی چلنے لگ جائے, پانی کے اندر کیا واک ہو جائے نا, وہ اس کے اندر حرکت ہو, پانی کیا تھوڑا تھوڑا حرکت کرنے لگ جائے, تاکہ وہ مالش نہ کہلائے کہ اس نے جب اوپر جیسے کہ فقط مالش کی ہے. نہیں, مالش نہیں کی, اتنا ہاتھ کے اندر پانی تھا لگا ہوا تھا کہ جیسے اس نے اوپر رکھا بالوں کے اوپر تو وہ کیا ہے پانی ادھر رکھ کے ہلکا ہلکا کیا نیچے حرکت کرنے لگ گیا. یہ جو تھوڑی تھوڑی حرکت ہوتی ہے نا پانی کے اندر, اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ غسل ہو رہا ہے, دھونا ہو رہا ہے. اور مالش میں کیا ہوتا ہے تدلیق میں کہ پانی کی حرکت ہی نہیں ہوتی. آپ اوپر کیا ہے تھوڑا سا پانی ادھر ملتے ہیں ہاتھ پہ تلی پہ یوں یوں مل کے اوپر کیا گیلا کر لیتے ہیں, وہ مالش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک بندے نے جو ہے وہ پانی بھرا اور پیشانی کے وسط میں ڈالا, پیشانی کے درمیان میں ڈالا, وضو کی نیت نہیں کی. وضو کی نیت کب کرے گا؟ جب ہاتھ رکھے گا اوپر بالکل وہاں سے کیا وضو کی نیت کرے گا. تو یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر ان کو بندہ کوئی دیکھ رہا ہے ظاہری طور پہ تو وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا کہ اس کا وضو باطل ہے. کیوں باطل ہے جی؟ اس نے دھونے کا آغاز کیا کیا ہے؟ پیشانی کے وسط سے کیا ہے, اوپر سے تو کیا نہیں ہے. لیکن اگر اس سے پوچھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی اس نے جو پیشانی کے وسط میں پانی ڈالا تھا وہ فقط سب کی نیت سے ڈالا تھا, وہ غسل کی نیت سے تھا ہی نہیں. تو لہٰذا اس کی نیت کے مطابق اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ 3-4 دفعہ پانی چہرے پہ ڈال رہا ہے, ایسے ڈال رہا ہے, پانی ڈالا ہاتھ مار دیا, پھر پانی ڈالا ہاتھ مار دیا, پھر پانی ڈالا ہاتھ مار دیا, 3-4 دفعہ انہیں ایسا کیا. آپ نے کہا وضو باطل ہو گیا. ہم کہیں گے نہیں, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے وضو باطل ہے. کیونکہ آیا اس نے 3 دفعہ دھویا یا 3 دفعہ نہیں دھویا, وہ اس کی نیت کے اوپر موقوف ہے. اس کی نیت کے اوپر موقف, اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا نیت ہے. وہ کہے گا کہ میری نیت تو 1 دفعہ دھونے کی تھی. تو آپ کہیں گے اچھا ہم تو سمجھ رہے تھے آپ نے 5 دفعہ چہرہ دھو لیا, ابھی آپ نے دھویا بھی 1 دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, وہ میرے خیال میں آغا مرحوم مراشی کی ویڈیو ہے کس کی, جو وضو کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تو 3-4 دفعہ چہرے کو دھو رہے ہیں. میں نے کہا 3-4 دفعہ تو نہیں دھو رہے, وہ پانی ڈال رہے ہیں. ایسے پانی ڈال کے 1 دفعہ ڈال دیا پھر ہاتھ مارا, پھر پانی ڈال دیا ہاتھ مارا, 2-4 دفعہ 5 دفعہ کیا 10 دفعہ ڈالتے رہے پانی اور دھوتے رہے. جب ان کی نیت کیا 1 دفعہ دھونے کی ہے تو وہ 1 ہی دفعہ کیا دھونا شمار ہوگا, دوسری دفعہ وہ دھونا ہی شمار نہیں ہوگا. لہٰذا ظاہری طور پہ کسی کے وضو کو دیکھ کر آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اس کا وضو باطل ہے. کب آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے؟ کہ اگر وہ کیا ہو نجفی ہو. ٹھیک ہے, یعنی فقہ میں کیا ہو دقیق ہو آپ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے نیت نہ کی ہو سکتا ہے اس کی نیت 1 دفعہ دھونے کی ہو سکتا ہے یہ سب اور غسل میں کیا کر رہا ہو, فرق کر رہا ہو, ڈالنے کو اور شمار کر رہا ہو, کنسیڈر کر رہا ہو, اور دھونے کو الگ کنسیڈر کر رہا ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا شروع میں ہم نجف میں آئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی نجفی علماء کے وضو کو آپ باطل نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان کی کیا نیت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, یہ نیت کیا کر رہے ہیں. وگرنہ عوام میں تو آپ جیسے ہی وضو کریں گے, کیمرے کے ساتھ وضو کریں گے, تو جیسے آپ نے 1 دفعہ پانی ڈالا ہاتھ مارا, دوسری دفعہ پانی ڈالا ہاتھ مارا, تیسری دفعہ پانی ڈال کے ہاتھ ماریں گے, فوراً عوام کیا کہ دیکھو یہ 3 دفعہ دھو لیا, 4 دفعہ دھو لیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں 1 ہی دفعہ دھویا میں نے. وہ کہیں گے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ دھوئی نہیں ہے, دیکھو ویڈیو ثبوت ہے آپ کے ہمارے سامنے, آپ نے کیا 4 دفعہ 5 دفعہ دھویا ہے. ہم کہیں گے ویڈیو ثبوت میں میری نیت تو نہیں آ رہی نا. ٹھیک ہے, نیت کا حال تو میں بہتر جانتا ہوں. جیسے اذان اور اقامت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اذان اور اقامت میں جو شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں وہ ہم اذان کے جز کے طور پہ نہیں پڑھتے کہ ہم کیا نئی اذان بنا رہے ہوں. ٹھیک ہے, ہم فقط کیا ثواب کی نیت سے, برکت کی نیت سے پڑھتے ہیں. وہ کہیں گے نہیں آپ جو ہے وہ اذان میں اضافہ کر رہے ہو, جز بنا رہے ہو. کیونکہ اس کا تعلق کیا ہماری نیت سے, آپ کو ہماری نیت کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جز بنائی نہیں, آپ کو کیسے پتہ ہم نے جز بنائے. جیسے کوئی کہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز میں جو قنوت پڑھی ہے نا واجب کی نیت سے پڑھی ہے, آپ یہ قنوت کو نماز میں کیا پڑھتے ہیں, واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں. کیوں, دلیل کیا ہے؟ کیونکہ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں قنوت پڑھتے ہیں. تو آپ کی پوری زندگی ہو گئی ہے 5-10 سال ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں قنوت پڑھتے ہیں. پس ثابت ہو گیا کہ قنوت کو آپ کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں, واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں. بھی یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ چاہے میں پوری زندگی ایک عمل کرتا رہوں, میری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اذان ہم آپ کی 5-10 سال سے اذان آپ کی سن رہے ہیں, آپ جب بھی اذان پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. پس ثابت ہو گیا کہ آپ اس کو اذان کا کیا سمجھتے ہیں, جز سمجھتے ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ ہماری نیت کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے ہم 1 دفعہ میں اذان پڑھیں تو یہ جز ثابت ہو جائے. کیسے؟ کیونکہ ہم نے نیت کی جز کی. یہ سارے اعمال کیا ہوتے ہیں, انما الاعمال بالنیات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, واضح. تو یہی بالکل فرق کہاں پہ آتا ہے, وضو میں آتا ہے. سب اور غسل کا کیا آتا ہے, فرق آتا ہے. اچھا, یہی منہاج سے مسئلہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 68 کے بعد بھی ہے, اور صفحہ نمبر 50. ہاں, صفحہ نمبر 50, مسئلہ نمبر 68, منہاج الصالحین پہلی جلد,
صفحہ جو ہے وہ 50 پہ جائیں گے. ہاں یہ ہے. ہاں پیغمبر کے زمانے میں کوئی بھی نہیں آگا، ہم بھی نہیں، آپ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بدعت کی تعریف ہی نہیں ہے. ہاں پیغمبر کے زمانے میں تو آپ شروع ہو جائیں. صحابہ کے زمانے میں وہ آپ نے فتویٰ نہیں دیا تھا کہ سائیکل کی سواری حرام ہے، سپیکر پہ اذان دینا حرام ہے؟ کیونکہ یہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. ابھی مجالس کو، زیارات کو، نوخانی کو، سب کو بدعت اسی بیس پہ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کے زمانے میں نہیں تھا، اس کے زمانے میں. بدعت کی یہ تعریف نہیں ہے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بغیر دلیل. اچھا یہ نیا موضوع ہے، آگا وہ صرف نہ جانے دیں، مسئلہ ہمارا ضائع ہو جائے گا. اچھا یہ دیکھیں جی، وَلَوْ صَبَّ الْمَاءَ مِنَ الْأَسْفَلِ، نیچے سے کیا ہے پانی ڈالا اس نے، اوپر سے دھونا شروع نہیں کیا. اسفل یعنی وہی پیشانی کے اوپر پانی ڈالا. سب کیا ہوا یہاں پہ؟ سب اور غسل کا کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ سب ہو گیا نا. سب کیا ہے؟ من الاسفل ہے. لیکن آگے کیا کیا؟ وغسل، اور دھونا کب شروع کرے؟ من الاعلی، اعلیٰ سے دھونا شروع کرے. وہ کیسے جی؟ بے اعانت الید، ہاتھ کی مدد سے. تو کفا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. سب الماء من الاسفل، پانی نیچے ڈال رہا ہے. وغسل من الاعلی، دھونا کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ اوپر سے شروع کر رہا ہے. یعنی سب اور ہے اور غسل کیا ہے؟ اور ہے. اور وہ دونوں اوپر سے کیسے شروع کر رہے ہیں؟ پانی ڈالنے سے شروع نہیں کر رہا، بلکہ بے اعانت الید، ہاتھ کی مدد سے شروع کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. نام لا یکفی مجرد امرار الید علی محل سب، لیکن یہاں پہ کافی نہیں ہوتا کہ فقط وہ ہاتھ پھیر دے محل سب، کس جگہ پہ؟ جہاں پہ پانی ڈالا ہے اس نے، بنیت الوضو، یہ کافی نہیں ہوتا. بل لابد ان یکون فیہا من الماء، بلکہ ضروری ہے کہ فیہا یعنی ید، اس ہاتھ کے اوپر اتنا پانی لگا ہوا ہو کہ ما یستق معه الغسل عرفن، کہ جس پانی کے چہرے کے اوپر لگنے کے ساتھ غسل کی حیثیت کرے. غسل کا مطلب دھونا کی حیثیت کرے عرفی طور پہ. اور وہ کتنا پانی ہوتا ہے جس کے اوپر دھونا حیثیت کرتا ہے؟ کہ جب وہ مالش کی طرح کا پانی نہ ہو کہ بالکل یہ ہاتھ اس نے جاڑ دیے، بالکل ایک رطوبت سی رہ گئی تھی اور وہ رطوبت والا ہاتھ کیا اس نے اوپر رکھا، تو یہ دھونا نہیں ہوگا، یہ تو فقط مالش کرنا ہوگا. یعنی ہاتھ بالکل تازہ پانی سے نکلا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہاتھ سے کیا ہے؟ قطرے گر رہے ہیں نا باقاعدہ پانی کے. اور وہی اگر ہاتھ پیشانی کے اوپر رکھے گا خشک جگہ پہ، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی ایشو نہیں رہے گا. تو اسے کیا کہیں گے کہ ہاتھ کے پانی سے اس نے دھونا شروع کیا. تو پہلے والا جو سب تھا وہ سب بھی ہو گیا، وہ غسل کیا ہوئی نہیں ہے، غسل دھونا وہ شمار ہی نہیں ہوا. تو لہٰذا اس حوالے سے کیا ہے، اس کی جو باقی صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے کیا ہم نے رکھ دی ہیں. اچھا اس کے بعد جو ایک اور مسئلہ ہے اسی میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ معنی کی بحث ہے. معنی کی بحث کیا ہوتا ہے کہ وضو اور غسل دونوں میں یہ بحثیں آتی ہیں کہ وضو میں کیا ہے؟ جب آپ چہرہ اور بازو دھوتے ہیں تو کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے. حتیٰ کہ کیا تعبیر فقہاء استعمال کرتے ہیں کہ براس الابرہ، کہ جو سوئی کی نوک ہوتی ہے، سوئی کا جو سرا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی جگہ کیا خشک نہ رہے. اب یہ بحث آتی ہے کہ وہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ اس کی بنیادی جو بحثیں آتی ہیں وہ خواتین کے لیے آتی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا سرما لگایا ہوا ہے جو آنکھوں کے اندر نہیں ہے، ظاہری حصے پہ باہر ہے، اور وہ جو سرمے کی تہ ہے وہ پانی پہنچنے سے کیا بن رہی ہے؟ رکاوٹ بن رہی ہے. یا نیل پالش کی اس میں مثال آتی ہے کہ جو کیا ہے پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتے ہیں. یا اس کے اندر کچھ مثالیں آتی ہیں، مہندی کی مثالیں آتی ہیں کہ خاص قسم کی کوئی مہندیاں ہیں کہ جو پانی پہنچنے سے کیا بنتی ہیں؟ رکاوٹ بنتی ہیں. تو بنیادی طور پہ جہاں پہ جو موضوع ہے نا، وہ ایک چیز کا پانی پہنچنے سے رکاوٹ بننا، یہ کیا ہے؟ موضوع ہے. اور اس موضوع کی تشخیص کیا ہے؟ ہر بندے کی اپنی ہے. یعنی یہ کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ لیبارٹری کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، لیبارٹری سے آپ چیز چیک کراتے ہیں کہ بھی دیکھیں بھی اس چیز کی تہ بنی ہے یا نہیں بنی. اگر اس کی تہ بنی ہے تو کیا وہ شاپر کی طرح کی تہ ہے کہ جس تہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جتنا بھی پانی ڈالتے رہیں وہ پانی کو کراس نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ اس چیز سے کیا وضو باطل ہوگا. لیکن آپ نے جب چیک کیا یا لیبارٹری سے چیک کروایا، جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان سے جب چیک کروایا، آپ کو خود بھی پتہ چل گیا. مثال کے طور پہ آٹا آپ لے لیں، آٹا جو ہے وہ چپکا ہوا ہے ہاتھ پہ یا ناخنوں پہ چپکا ہوا ہے. تو اب آٹے کی کیا خصوصیت ہے کہ ایک اس کی تہ تو بنی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ گیلا پن اس کے اندر آتا ہے تو وہ پانی کو کیا ہے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. جب پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے تو پانی سے رکاوٹ بنتی نہیں ہے. لہٰذا ایک بندے کو جو ہے وہ ادھر ناخنوں وغیرہ پہ آٹا وغیرہ لگا ہوا ہے، اگر وہ وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ نہیں بنے گا. کس سے رکاوٹ نہیں بنے گا؟ پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، وہ ظاہری طور پہ لگا ہوا ہے لیکن وہ رکاوٹ نہیں بنے گا.
اسی طریقے سے آپ بال پوائنٹ کی کیا ہے وہ بال پوائنٹ کی آپ ایک لائن دے دیں، لائن میں بعض کے بندے کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، خصوصاً یہ جو بورڈ کی ہمارے پاس مارکر ہے اس کی اگر لگ جاتی ہے، یا جو ہے وہ جو ہم انگوٹھا لگاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ جو انگوٹھا لگاتے ہیں اس کی جو سیاہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک تہہ بھی ہے، لیکن وہ اتنی آپ کہتے ہیں گہری نہیں ہے کہ وہ پانی پہنچنے سے کیا رکاوٹ بنے، بلکہ وہ خود پانی کے اندر کیا ہو جاتا ہے، گیلا پن آ جاتا ہے، اور اس کے اندر خود گیلا پن آ جاتا ہے اور پانی پہنچنے سے کیا رکاوٹ نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تشخیص ہے نا کہ کون سی لائن جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے، کون سی بال پوائنٹ رکاوٹ نہیں بنتی، کون سی مہندی رکاوٹ بنتی ہے نہیں بنتی، اس کو آپ نے کس کے اوپر چھوڑنا ہے، عوام کے اوپر چھوڑنا ہے۔ ہاں، وہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھیں گے قبلہ صاحب جی یہ پین کی جو ہے نا لائن لگی ہوئی ہے، بتائیں وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر تو یہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر یہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں ہے تو وضو ہوگا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ ہے یا رکاوٹ نہیں ہے پھر بھی وضو نہیں ہوگا، پھر بھی ضروری ہے کہ اسے کیا کریں، ختم کریں۔ یہ جواب ہوگا، یہاں بھی شک کی پرواہ کی جائے گی، بالکل۔ اس کی ذمہ داری ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ لیبارٹری سے چیک کروائے جا کے، ہاں یوں ہے، ہاں وہی ہے۔ یعنی یہ ہمارے نجف میں مشہور واقعہ ہے کہ سید خوئی علیہ رحمہ کے زمانے میں سید خوئی کے پاس ہے عراقی مومن، اس نے سید خوئی علیہ رحمہ کے سامنے پین نکالا اور لائن لگائی بال پوائنٹ کی، لائن لگا کے سید سے کہا کہ بتائیں اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سید نے یہ جواب دیا، ان کان ھذا حاجبا من الماء فلا یصح الوضو، کہ اگر یہ پانی سے حاجب اور رکاوٹ بن جائے تو پھر وضو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک جگہ پہ کیا ہوا کہ مہندی کے بارے میں بحث چل گئی کہ مہندی رکاوٹ بنتی ہی نہیں بنتی، تو وہ میں نے تھوڑی مہندی کے بارے میں معلومات لی کہ بھئی ایک مہندی کیا ہوتی ہے، اس کی بھی کہتے ہیں ایک چمڑا بن جاتا ہے، نئی مہندی آ رہی ہے اس کی لیئر بنتی ہے، اور وہ جو لیئر بنتی ہے پلاسٹک کی طرح بنتی ہے، پلاسٹک کی طرح جب بنتی ہے تو وہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہے، تو آگے ایک بندہ کیا کہتا ہے، قبلہ صاحب بڑی معلومات ہے مہندی کے متعلق آپ، ٹھیک ہے، اس طرح بھی کہ آپ جب مہندی کے اوپر اور میک اپ کے اوپر آپ بحث شروع کر دیں کہ دیکھو جی اس کی لیئر بنتی ہے، سرمے کی یہ قسمیں ہیں، میک اپ کی وہ قسمیں ہیں، اور لپسٹک کی یہ قسمیں آئی ہوئی ہیں، تو پھر الٹا کیا ہے، بات آپ کے اوپر بھی آ جائے گی کہ قبلہ صاحب کو تو لپسٹک کی بڑی معلومات ہیں، مہندی کی بڑی معلومات ہیں، لہٰذا آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اب وہ لپسٹک آپ کے سامنے لے آتے ہیں، جو بھی چیز لے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی قانون بھیا یہ ہے، اور اس میں تحقیق آپ کی اپنی ہے، اگر میری تحقیق ہے تو میری تحقیق پر عمل نہیں کر سکتے، اگر مطمئن ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن میری تحقیق کا عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا ہر بندہ اس میں کیا ہے، اپنے اطمینان کا پابند ہے، اور جس بندے کو شک ہے اس کے لیے اسے دور کرنا کیا ہوگا، ضروری ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد